اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شروع رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک شخص زنجان کے ایک عالم کے پاس اپنے بھائی کی شکایت لے کر گیا کہ اس کا بھائی ماں کے اخراجات کے لیے اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس عالم نے ایک شخص کو اس کے ساتھ روانہ کیا تاکہ اس کے بھائی کو تنبیہ کر کے ماں کے حقوق یاد دلائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جا کر اس کے بھائی کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ تم اپنی ماں کے کھانے پینے کے اخراجات میں اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، بات یہ ہے کہ آج سے چند برس قبل سخت قحط پڑا تھا۔ اس وقت ہمارے ماں باپ دونوں زندہ تھے۔ ہم دو بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمیں ان کی خدمت تقسیم کر دینی چاہیے۔ چنانچہ باپ کی خدمت میرے حصے میں آئی اور ماں کی خدمت میرے بھائی کے سپرد ہوئی۔ میری خوش نصیبی کہ والد جلد فوت ہو گئے اور اس کی بد نصیبی کہ ماں ابھی تک زندہ ہے۔ اب معاہدے کے تحت ماں کی خدمت بھائی کے ذمہ ہے اور میرا اسے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس نالائق بیٹے کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم نے آپس میں مال نہیں بانٹا تھا بلکہ والدین کی خدمت اپنے اپنے ذمہ لی تھی۔ لہٰذا جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تم پر اس کا حق ہے کہ تم اس کی خدمت کرو اور اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاؤ۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو مارے شرم کے سر نیچے جھکا لیا اور کہا کہ سرکار، میں بہت شرمندہ ہوں، واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد اس نے بھی اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے اوپر واجب کر لی۔ اس کے بعد جتنے دن اس کی ماں زندہ رہی وہ اپنی ماں کی خوب خدمت خاطر تواضع کرتا رہا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں اور ان کی خوب خدمت کریں۔